بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم۔ ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام کے زیر اہتمام 12ویں ہفتے کی تدریسی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وحید شاد، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، صحت مند ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح صحت مند رکھے، آمین۔ عزیز طلباء، آج کی اس ویڈیو کے اندر 12ویں ہفتے کی تدریسی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی تدریسی ویڈیو کا عنوان ہے کتاب سریر خامہ، صفحات 66 تا 70۔ سبق کا نام اڑنے کا خواب، مصنف کا نام غلام حسین میمن۔ دستیاب ذرائع قلم، جوابی کاپی، کتاب سریر خامہ ہوں گے۔ اس سبق میں انسان کی خلائی ترقی کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ہوائی سفر کے ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے ہوائی جہاز تک کی دریافت تک کا سفر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام کے جو 12ویں ہفتے کی اسائنمنٹ ہے، اس میں کام کی تقسیم آپ کی سہولت کے لیے کچھ یوں کی گئی ہے۔ پہلا دن سبق کا تعارف اور پڑھائی کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ دوسرا دن حاشیے میں دی گئی معلومات کو بغور پڑھنے اور سمجھنے کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ تیسرا اور چوتھا دن تحریری سرگرمیوں سے متعلق ہے۔ پانچواں دن اردو زبان و قواعد کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ والدین سے گزارش ہے کہ بچوں کو اس دیے گئے شیڈول کے مطابق اور تقسیم کے مطابق کام کروایا جائے تاکہ کام میں بہتری آ سکے۔ آج کی تدریسی ویڈیو کے مقاصد تدریس ہے سبق کی پڑھائی، لغت کا استعمال، تفہیمی اور تنقیدی صلاحیتوں کی مدد سے سبق کے متن کو سمجھتے ہوئے پیراگراف تحریر کرنا، سبق میں دی گئی معلومات کی روشنی میں ملٹاقفر برادران کے تجربے کو انفرادی طور پہ اپنے الفاظ میں تحریر کرنا۔ اس ویڈیو کے بعد آپ اس قابل ہو چکے ہوں گے کہ سبق کو سمجھتے ہوئے انفرادی طور پہ معروضی طرز کے اور انشائیہ طرز کے سوالات کے جوابات دینے کے قابل ہو چکے ہوں گے۔ پہلا دن بلند خوانی اور پڑھائی کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اس میں لغت کے استعمال ہوگا۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی بتا چکا ہوں کہ بلند خوانی کرتے وقت اہم الفاظ کو خط کشید کریں۔ مشکل الفاظ کے خط کشید کرنے کے بعد ان کے معنوں کو لغت میں سے یا کتاب کے آخر میں موجود فرہنگ میں سے تلاش کر کے اس پہ تحریر کریں۔ بلند خوانی کرتے وقت تلفظ کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ الفاظ کے اتار چڑھاؤ کو ملحوظ خاطر رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو سبق مکمل طور پر تو نہیں بتایا جائے گا، لیکن آپ کی سہولت کے لیے سبق میں سے چند اہم عبارات آپ کو سنائی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو تحریری کام کرتے وقت مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ اہم پیراگراف اور اہم عبارات کچھ یوں ہیں، توجہ ملحوظ خاطر رکھیے گا، سمجھنے کی کوشش کریے گا تاکہ آپ کو انفرادی طور پہ جب آپ تحریری کام کریں تو آپ کو مشکلات اور دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عبارات کچھ یوں ہیں۔ سبق ہے اڑنے کا خواب، مصنف کا نام غلام حسین میمن۔ خلا شروع سے ہی انسان کی حیرت اور جستجو کا موجب رہا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح ان کے دلوں میں بھی پرندوں کی طرح خلا میں اڑنے کی خواہش پیدا ہوئی اور وہ مختلف انداز میں اس پر غور و فکر کرنے لگے۔ انہوں نے ابتدا ہی میں گیس سے بھرے ہوئے غبارے کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا تو اس خواہش نے اور بھی شدت اختیار کر لی۔ یہ مشاہدہ ملٹاقفر برادران کے نام سے مشہور ہے۔ ان میں سے ایک کا نام ملٹاقفر جوزف مائیکل تھا، جو کہ 1740 میں پیدا ہوئے۔
दूसरे का नाम मुल्टाफर जैकबस इनैनी था, जो कि अपने बड़े भाई के 5 साल बाद यानी 1745 में पैदा हुए। सर्दियों की शाम का जिक्र है कि उन्होंने देखा कि कागज़ का टुकड़ा आग लगने के बाद फ़ौरन हवा में उड़ने लगा। उन्होंने ये नतीजा निकाला कि कागज़ के ऊपर उठने की वजह गर्म हवा है, जो कि गैस है। उन्होंने सोचा कि इस गैस को थैले में भर के उसे आग दिखाई जाए तो वो थैला भी हवा में उड़ने लगेगा। ये सोचकर उसी रात दोनों भाइयों ने इसका तजर्बा किया, जो कि नाकाम रहा। दोबारा तजर्बे के दौरान उन्होंने थैले की दुम से जलता हुआ दिया बांध दिया, जिससे थैला छत तक पहुंच गया। इससे वो ये समझ गए कि जिस आग से हम धुआं बनाते हैं वो एक ख़ास गैस है जो धुएं में मिल जाती है, जबकि हकीकत ये थी कि थैला धुएं की वजह से नहीं बल्कि गैस की वजह से ऊपर उठता है। हकीकत सिर्फ इतनी थी कि जब हवा को गर्म किया जाता है तो वो फैलती है और उसका वज़न हल्का हो जाता है और यूं वो ऊपर उठती है। थैले के अंदर भरा हुआ धुआं अंदर हवा को गर्म करता है, जो कि बैरूनी हवा से हल्की होने के बाइस ऊपर उठती है। गुब्बारे के इब्तदाई तजर्बे के बाद उन्होंने 5 जून 1783 में पहली मरतबा तारीख साज परवाज़ का तजर्बा किया। पेरिस के करीब गुब्बारा उड़ाया गया, जो कि 2 मील सफ़र तय करने के बाद ज़मीन पर आ गिरा। चंद माह बाद जोसेफ माइकल ने 19 सितंबर 1783 में वर्सल्स के मकाम पर तारीख़ी इंसान का पहला मुसाफिर बरदार गुब्बारे का तजर्बा किया। उस गुब्बारे में एक टोकरा लगाया गया था और इस टोकरे में एक भेड़ और मुर्गा और एक बतख थी। ये दुनिया के पहले हवाबाज कहे जा सकते हैं। ये गुब्बारा 8 मिनट हवा में रहने के बाद ज़मीन पर आ गिरा, लेकिन किसी हवाबाज को कोई तकलीफ़ ना आई। प्रोफेसर चार्ल्स ने रेशमी कपड़े के थैले को रबड़ और तारपेन के तेल से वार्निश कराने के बाद हाइड्रोजन गैस भरकर हवा में उड़ाने के मुतअद्दिद कामयाब तजर्बात किए। वो पहले इंसान हैं जिन्होंने 1783 में 2 घंटे तक गुब्बारे के ज़रिए हवा में सफ़र किया। यह इंसान की पहली परवाज़ थी। गुब्बारे की परवाज़ के ज़रिए मुख्तलिफ़ काम लिए जाते थे, जिनमें फ़ौजी मुशाहिदात, हवाई डाक का काम और अखबारात के ख़ुसूसी एडिशंस को एक शहर से दूसरे शहर भेजा जाता था। अज़ीज़ तलबा तलबात, ये सबक की उस चंद अहम इबारात थी जो आपको सुनाई गई हैं। बाकी सबक आप तवज्जो के साथ घर में पढ़ें। आइए अब देखते हैं सबक के चंद अहम नुकात। खला शुरू से ही इंसान की हैरत और जस्तजू का मौजब रहा है। हवाई जहाज़ के सफ़र के इर्तिकाई मराहिल का पता चलता है। इंसान के उड़ने की ख्वाहिश और सबसे पहला तजर्बा मुल्टाफर बरादरान ने किया। प्रोफेसर चार्ल्स वो पहले इंसान हैं जिन्होंने 1783 में 2 घंटे तक गुब्बारे के ज़रिए हवा में सफ़र किया और ये परवाज़ इंसान की पहली परवाज़ थी। गुब्बारे की परवाज़ के ज़रिए मुख्तलिफ़ काम लिए जाते थे, जिनमें फ़ौजी मुशाहिदात, हवाई डाक, अखबारात के ख़ुसूसी एडिशंस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। इसके बाद सर जॉर्ज कैली ने ग्लाइडर्स का ख्याल पेश किया और मुतअद्दिद कामयाब तजर्बात किए। ऑटो और ऑक्टो शानवेट की जस्तजू की वजह से राइट बरादरान के जहन में हवाई जहाज़ का ख्याल आया। ये सबक के चंद अहम नुकात थे जिनकी मदद से आप अपना तहरीरी काम बखूबी कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबा तलबात, हम सबक पढ़ चुके हैं और सबक को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। सबक के अहम नुकात को भी देख चुके हैं। अब हम चलते हैं दूसरे दिन के काम पर। दूसरे दिन के काम में सवाल दिया गया है, हाशिए में दी गई मालूमात को बगौर पढ़ें और समझें। इसके लिए आप किताब सामने रखें और किताब में मौजूद सफ़ा नंबर 66 से सफ़ा नंबर 70 तक दी गई साइडों पर हाशिए में जो दी गई मालूमात हैं उनको बगौर पढ़ें, जिनसे आपके जनरल नॉलेज में इजाफ़ा होगा।
جس سے آپ کے جنرل نالج میں اضافہ ہوگا۔ یہ معلومات آپ کے لیے معلومات عامہ کا کام کریں گی، جو آپ کو روزمرہ کے معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ آئیے چلتے ہیں اب تیسرے دن کے کام پر۔ جیسے کہ آپ کو ویڈیو کے آغاز میں بتایا گیا ہے کہ تیسرا دن اور چوتھا دن ہمارا تحریری نوعیت کے کام کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ تیسرے دن میں ہم سبق کی روشنی میں ایک پیراگراف تحریر کریں گے۔ پیراگراف کی چیز پہ ہے کہ اڑنے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان نے پہلا طریقہ کون سا ایجاد کیا؟ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ طریقہ غبارے والا تھا، ٹھیک ہے جی، جس میں گیس بھر کے اسے اڑایا جاتا تھا۔ تو اس طریقے کو آپ تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس جواب کی مدد کے لیے آپ اہم نکات سے مدد لے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سبق کا جو تعارف بتایا گیا تفصیل سے آپ کو، اس سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ صفحہ نمبر 66 اور صفحہ نمبر 67 کے اوپر موجود پیراگراف سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں اس جواب کو تحریر کرنے کے لیے۔ لیکن سوال کا جواب ہو بہو کتاب سے کاپی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ نے اس کو 5 سے 7 لائنوں کے اندر آپ نے ایک پیراگراف کی صورت میں اس سوال کا جواب تحریر کرنا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم چوتھے دن کے کام پر۔ چوتھے دن کا کام ہماری تحریری نوعیت پر مشتمل ہے، جو کہ ایک سرگرمی ہے۔ موٹاغفر برادران کا غبارے کا تجربہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ اس جواب کو بھی حل کرنے کے لیے آپ اسی ویڈیو میں بتائے گئے اہم نکات سے مدد لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی ویڈیو میں سبق کے تعارف سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صفحہ نمبر 66 کے اوپر موجود آخری پیراگراف اور صفحہ نمبر 67 کے پہلے پیراگراف سے بھی آپ اس سوال کی جواب کی مدد لے سکتے ہیں۔ لیکن جواب تحریر کرتے وقت ہو بہو کتاب کے الفاظ نہیں ہونے چاہیے۔ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ نے یہ سوال انفرادی طور پہ اس کا جواب تحریر کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 لائنوں کا یہ پیراگراف ہونا چاہیے۔ عزیز طلبات، 12ویں ہفتے کے لیے ہم نے 4 دن اردو لٹریچر کے لیے یعنی اردو ادب کے لیے مختص کیے ہیں۔ 5ویں دن کا کام اردو زبان و قواعد کے لیے مختص کیا گیا ہے، جس کے لیے خطوط نگاری کا عنوان مختص کیا گیا تھا، جس کی ویڈیو آپ پہلے ہی ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے سبق اڑنے کے خواب کو سمجھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سبق کے اہم نکات اور تحریری کام کو حل کرنے کے لیے بھی چند تجاویز پر غور فرمایا ہے۔ امید ہے کہ آپ آج کی اس تدریسی ویڈیو سے مستفید ہو چکے ہوں گے اور سبق کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر چکے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کام کرتے وقت کسی بھی قسم کے خدشات و سوالات ہوں تو ہمارے واٹس ایپ گروپس میں مختص کردہ ایام اوقات میں ہم سے رابطہ کریں یا میسج کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اس دعا کے ساتھ اجازت کہ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔